بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انام سلام صدائیں آتی تھیں ہر سمت سے سلام سلام بڑھے جو کر کے وہ اور بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام بڑھے جو کر کے وہ اور چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام اور زمین منزل مقصود نے قدم چومے فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام بڑھے جو کر کے وہ اور یہ شاہ وہ جسے سب شاہ شاہ کہتے ہیں یہ شاہ وہ جسے سب شاہ شاہ کہتے ہیں اور امام وہ جن کرتا ہے ہر امام سلام امام وہ جنہیں کرتا ہے ہر امام سلام اور تمام رات انہیں بیجتی رہی حوریں تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں کسی کے نام درود اور
کسی کے نام سلام، کسی کے نام درود، کسی کے نام سلام، بڑھے جو کر کے وہ، اور انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی، تمام عمر کروں اور نہ ہو تمام سلام، بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انام سلام، صدائیں آتی تھیں ہر سمت سے، سلام سلام۔ خواتین و حضرات، میری یہ سعادت ہے کہ آج میں آپ کو اور آپ سب کو ایک ایسی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں کہ جس پہ شامل ہونا، جس کو آپ کے سامنے پیش کرنا اور آپ کا اسے سننا، شاید ایک دن آپ کو یاد آئے گا کہ ہم نے یہ کام کوئی ایسا کیا کہ یوم شفاعت والے دن ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنا۔ خواتین و حضرات، 9 محرم الحرام کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کو جو RNN ٹیلی ویژن آپ کے لیے پیش کر رہا ہے، میرے کہنے پہ آپ نے یوں سننی ہے اور ہم نے یوں بیٹھ کے پیش کرنی ہے کہ ہم در زہرا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گدا بن کے، اس در کے فقیر بن کے، اس در کے پرسا دینے والے بن کے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کسی کی خوشی میں شامل ہوں تو شاید کوئی یاد نہ رکھے، لیکن اگر کسی کے غم میں شامل ہوں اور وہ واقعی با کردار انسان ہو تو وہ کبھی نہیں بھولے گا کہ یہ میرے مشکل وقت میں میرے آنسو پوچھنے کے لیے آئے، میرے ساتھ پرسا دینے کے لیے تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آج آپ بی بی آقا زادی کے شہزادوں کے عزادار بن کے ان کا پرسا دینے کی نیت سے ایک آنسو کا نذرانہ پیش کریں گے ان کے در پہ بیٹھ کے، تو جو اس کا انعام و اجر ہے وہ یوم حشر آپ کو انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ وہ احسان کرنے والی ہیں، احسان کرنے والوں کی بیٹی ہیں، اور احسانات کے تمام سوتے اسی گھرانے سے پھوٹتے ہیں۔ خواتین و حضرات، نیت اگر یہ رکھیں تو پھل اس کے مطابق ملے گا۔ آج میرے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ میرے بہت عزیز بھائی، اور یہ بھائی کا رشتہ، یہ اخوت کا ناطہ صرف مسلک کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، مودت کی وجہ سے جڑا ہوا ہے، اس میں کوئی دنیاوی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب صاحبزادہ علامہ اظہر منیر سہروردی صاحب۔ آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں اور انہیں بے انتہا پسند کرتے ہیں، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں ان کی محبتوں کا اور دعاؤں کا احسان مند ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری بہن، جن کا نام ہی سن کے آج کی محفل سے ایک مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کا نام ہے بی بی شہر بانو والا جاہ۔ بی بی شہر بانو کو میں نے کہا کہ میں آپ کا تعارف کرواؤں گا کہ ایک عالمہ دین ہے، تو کہنے لگی نہیں، یہ بہت بھاری تعلق ہے۔ تو میں ان کے لیے ایک اس سے بھی بڑا تعارف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بی بی پاک کی کنیزوں میں شامل ہیں، اور اس کے بعد نہ کوئی مرتبہ ہے، نہ کوئی رتبہ ہے، نہ کوئی انعام ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے دن کا آغاز میں ایک بہت ہی سادہ سے سوال کا یہاں پہ پوچھوں گا اپنے دونوں سے، کہ میں اس کی وجہ بتانا بڑی ضروری ہے۔ علامہ تقریباً 1342 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو، 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ ہم اس واقعے کو تسلسل سے یاد کرتے ہیں، اس کی یاد ہم وقت مناتے ہیں، صرف ان 2 دنوں پہ موقوف نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں مشکل سوال ہے، یہ بتائیے کہ کیا 14 صدیاں
ہمیں اس کا سبق یاد دلانے میں کامیاب ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں اپنی مخلوق میں سب سے احسن، سب سے محبوب، سب سے مقبول، سب سے پسندیدہ بے شک بندے، اور اس بندے کے جس کا تعلق، جس کی شہادت کا تعلق، جس کی شجاعت کا تعلق، جس کی سخاوت کا تعلق، جس کے علم کا تعلق، جس کی محبت کا تعلق، جس کی مودت کا تعلق صرف 14 صدیوں سے نہیں ہے۔ یہ الستو کا جب خطاب ہوتا ہے یہ تب سے جڑا ہوا ہے، بے شک بے شک۔ اور رب کائنات نے ہمیں آج یہاں پر اس خوبصورت مجلس میں، محفل میں، پروگرام میں ان پاکیزہ طیب و طاہر ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا بے شک فرمائی۔ بے شک۔ آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں ایک دن معلوم ہوگا کہ ہم نے جو ذکر کیا ہے اس کا اجر کیا ہے۔ جن کا نام لینا ہی عبادت ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت ہے دنیا کی، کرنے کے بعد انسان کو اطمینان نہیں ہوتا، تسلی نہیں ہوتی کہ یہ عبادت میری قبول ہوئی ہے کہ نہیں قبول ہوئی۔ لیکن جب ان ہستیوں کا، ان مقدسات کا ہم اس میں پاک لیتے ہیں، ذکر بات کی بات ہے، صرف نام۔ ان کی شان کو بیان کرنا ہم جیسے نکموں کی تو طاقت ہی نہیں ہے۔ جن کی شان رب ذوالجلال بیان کر رہا ہو، زمین کے فرشی کی کیا اوقات کہ جن کا ذکر عرش کا پہرا دینے والے فرشتے بھی کر رہے ہوں، زمین پر رہنے والے ایک عالم کی کیا حیثیت کہ جن کے خاندان کا ذکر فرشتوں کے امام و خطیب بیت المعمور پر جبرائیل فرشتوں کے سامنے کر رہے ہوں۔ میری اور آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں، ہم تو صرف ایک رائی کے دانے کے برابر اپنا حصہ شامل کرتے ہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر۔ تو ڈاکٹر صاحب، ذکر بات کی بات ہے، ان کے اوصاف بیان کرنا بات کی بات ہے۔ جب ہی ان ہستیوں کا مقدس نام ہماری زبانوں پہ آتا ہے تو ہمارے دل کو سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہماری جملہ عبادات، جملہ دعائیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لی ہیں۔ اگر مقبول نہ کی ہوتی تو ان مقبولوں کا ذکر ہماری زبانوں پر نہیں آتا۔ ہم انہی کا وسیلہ، انہی کے ذریعے مانگتے ہیں اس سے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، ہم نے اس سے کچھ سیکھا ہے؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، ہم نے ذکر تو کیا، صرف 10 روز تک اس کو محیط کر دیا، ہم نے لنگر اور نیازیں تو تقسیم کی ہے، مگر مقصد حسین کو نہ سمجھ بے سکے۔ شک بے شک۔ ہم نے سیرت حسین کو نہیں سمجھا، مقاصد حسین کو نہیں سمجھا۔ ہم نے صرف جنگ کا ذکر تو کیا ہے، قربانی کا ذکر تو کیا ہے، مگر اس کے مقاصد کو نہیں سمجھا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ امام علی مقام نے تو اپنا سارا کنبہ قربان کروا کے، اپنی نسل قربان کروا کے دین اسلام کو بقا دی ہے، بے شک بے شک۔ زندگی دی ہے، تحفظ دیا ہے، اور ایسا تحفظ دیا ہے کہ قیامت تک دین اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، مٹتے رہیں گے، مگر اسلام کو نہیں مٹا سکیں گے۔ بے شک، بالکل صحیح بات آپ نے کہی۔ یہاں میں بی بی شہر بانو سے درخواست کروں گا، آپ کی نظر میں درس حسینی کیا ہے، منشور کربلا کیا ہے، اور اس واقعے سے، اس ذبح عظیم سے، اس عظیم ترین قربانی سے جو مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے، آپ کی نظر میں مختصراً وہ کیا ہے، اور پھر اس کو پھیلاتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تعارف کروانے کا۔ میں بہت اچھا سمجھتی ہوں کہ مجھے کوئی اس راستے کا طالب علم سمجھے، کیونکہ عالم یا عالمہ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور طالب علم جو ہے وہ ایک پروسیس اور سفر میں ہے سیکھنے کے، تو میں اس سفر میں ہی شامل رہنا چاہتی ہوں۔ ابھی جو بات علامہ صاحب نے کی، بہت اچھی گفتگو سے آپ نے ابتدا کی، لیکن میں ایک بات سے ڈس ایگری کروں گی، وہ یہ کہ جیسے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ ابھی ریسنٹلی سال کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے تو بہت کچھ سیکھا، کربلا کی مزاحمت اور ریزسٹنس سے تو ہم نے تو بہت کچھ سیکھا،
اور ہمارے جو شعور نے کربلا کو یا تحریک امام حسین علیہ السلام کو ایک مونومنٹ کی شکل میں نہیں دیکھا بلکہ ایک موومنٹ کی شکل میں دیکھا. اگر ہم نے کچھ نہ سیکھا ہوتا تو آج ہم فلسطینیوں کا ہاتھ چھوڑ چکے ہوتے. اگر ہم نے کچھ نہ سیکھا ہوتا کربلا سے تو آج ہم ڈٹ کر اس وائٹ سپریمیسی کے خلاف نہ کھڑے ہوتے. اور اگر ہم نے کچھ نہ سیکھا ہوتا تو ہم جیسے کمزور پاکستان میں بھی، آپ ایران کی بات کریں، لبنان کی بات کریں، یمن کی بات کریں، فلسطینیوں کی بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اکنامک پریشرز اٹھا رہے ہیں اور ہمارے ہر طرف سے کان مروڑے جا رہے ہیں کہ اب آپ صہیونیت کو کے آگے سرنڈر کر جائیں. کیا ہم نے سرنڈر کر دیا؟ یہ قوم جو غربت کی سطح سے بہت نیچے جا چکی ہے، اس کے باوجود بھی ڈٹ کر تو کھڑی ہے نا، اور باقی لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لائن کر رہی ہے، ان مسلمانوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو قربانیاں دے رہے ہیں. تو ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، ہم نے ان سے ظالم کا مقابلہ کرنا سیکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی مینیفیسٹیشن کے طریقہ کار اور وقت جو ہیں وہ مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے ہمارے سامنے آئے. کہنا ہے کہ آج بھی کربلا اتنی ہی ریلیونٹ ہے اتنی ہی جتنی پہلے تھی، اور آج بھی کرۂ ارض کے اوپر کئی کربلائیں گرم ہیں. بالکل. اور بہت سارے یزید بھی موجود ہیں. بالکل. اور ان یزیدی قوتوں کا طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں امام کے مثال کی طرف دیکھنا پڑتا. بھائی آپ دیکھیں نا، شیطانی قوتیں ایپسٹین فائل کی شکل میں ہمارے سامنے نہیں آئیں. بچوں کا استحصال، عورتوں کا استحصال، مردوں کا استحصال، ہیومن فلیش کی ٹریڈ، اور سب سے بڑی بات اکنامک سینکشنز. 1971 سے لے کر 2021 تک 38 ملین آدمی اکنامک سینکشن سے مار ڈالا. ہم پاکستان خود اکنامک سینکشن کا شکار رہا، اور آج ہم کہتے ہیں کہ 8,500 روپے کمانے والا آدمی جو ہے وہ خط غربت سے اوپر ہے. یہ سارا مصائب اٹھائے نا، لیکن اس کی اسٹرینتھ کہاں سے آئی؟ یہ اسٹرینتھ اسی شعور سے آئی جو ہمیں آل محمد کے گھرانے سے ان مصائب کو جھیلنے اور اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے رہنے کا جو ہم نے دستور سیکھا، ان سے جو شعور سیکھا. تو کربلا کبھی بھی ریلیونٹ نہیں ہوئی. اور جیسے آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا ہمیں مطلب ہم کس طرح ان کو ریلیٹ کریں. کربلا کوئی نیجرک ریئیکشن نہیں ہے کہ اچانک کہا کہ آؤ بیعت کر لو، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کرتے اور لڑنے کے لیے یا کوفے کی طرف آپ چل پڑے. 58 ہجری 61 ہجری میں کربلا ہوتی ہے. 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے موقع حج اور مقام منی میں بائی انویٹیشن 1000 ایلیٹس کو بلایا. اور یہ بات بھی آپ کے سننے والوں کے لیے شاید بہت اہم ہو کہ ہمیشہ قوم کی تقدیروں کا فیصلہ ایلیٹس کرتے ہیں. عوام اور غریب لوگ تو صرف اس فیصلوں کے شکار ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور اس فیصلے کا امپیکٹ ان کے اوپر ہوتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے عوام کو خطاب نہیں کیا جو پسے ہوئے مظلوم اور کمزور تھے. آپ نے بائی انویٹیشن 1000 ایلیٹس کو بلایا مقام منی اور موقع حج پہ. اس کے بعد آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم نے حکومت اقتدار کا حق ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جو ظالم ہیں، صرف اپنے پرکس اینڈ پرکوزٹس کے لیے. تم اللہ اور اس کے اپنے آباء و اجداد کی اگر روایتوں کو جھٹلایا جائے تو تم بے چین ہوتے ہو. اللہ اور اس کے رسول کی روایتوں اور اس کے اصولوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. تم نے اس طرح لوگوں کو، کمزور لوگوں کو بے سہارا چھوڑ دیا کہ لوگ پیٹ کی بھوک بجھانے کے لیے آبرو کا سودا کرنے لگے. اور ایسوں کو اپنا سربراہ مقرر کر لیا جنہوں نے ہزاروں کو قتل کر دیا اور ہزاروں کو غلام بنا لیا. ایسے میں تم اللہ سے نہ تم اس کے لیے جان قربان کرتے ہو نہ مال قربان کرتے ہو، لیکن جنت کی آرزو کرتے ہو. مجھے حیرت ہے کہ ایسے میں تمہیں جنت کس طرح مل جائے گی. تم نے ظالموں کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا جنہوں نے شہروں کو غلام بنا کر رکھ دیا. ایک طویل تقریر ہے آپ کی 58 ہجری میں، اور اس تقریر کے اختتام پر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پروردگار کی بارگاہ میں اور کہا کہ پروردگار، جو کچھ میں نے کہا وہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کہا. میرا مقصد تو فقط اتنا ہے کہ تیرے دین کے راستوں سے لوگوں کو آگاہ کر دوں اور تیرے شہروں کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنا دوں. میرے خیال میں 58 ہجری کی یہ منی کے مقام پہ کی ہوئی تقریر بھی آج ہر ایک کے سننے اور سمجھنے کے لائق ہے. جی ہاں. میں سر آپ کی طرف آتا ہوں. بھائی آپ یہ فرمائیے سر، اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، ایک لفظ ہے محبت، لیکن اہل بیت کے لیے اور اصحاب تطہیر کے لیے ہم کہتے ہیں مودت. یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، بلکہ برا نہ مانیے گا، ہم جیسے کمزوروں کے لیے تو یہی ایک آسرا ہے. اور اگر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا اعمال لے کر آئے ہو، میں کہا سب خام ہے، صرف ایک محبت خالص ہے. دل چیر کے دیکھ لے، اگر خالص نہ نکلے تو. حضور والا مودت کا جو حکم ہے، یہ حکم ہے کہ یہ عطا ہے، جس کو چاہے پروردگار عطا کرتے. ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ محبت بھی استعمال ہوا، لفظ مودت بھی استعمال ہوا، دونوں الفاظ استعمال ہوئے. جی ہاں. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ محبت کرنے والے دو
آپس میں اگر جدا بھی ہو جائیں تو ان کا گزارا ہو سکتا ہے. جیسے اولاد کی ماں باپ سے محبت ہے، ماں باپ کی اولاد سے محبت، بے شک بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق ہے، دوست دوست کا تعلق ہے. اگر وہ آپس میں جدا بھی ہو جائیں، ایک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو بعد میں رہنے والوں کا گزارا چلتا رہتا ہے، زندگی قائم رہتی ہے. مگر جہاں مودت کا لفظ ہے، مودت محبت سے کئی گنا درجے آگے ہے، بہت آگے. بہت آگے ہے. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کی اہل بیت اطہار کے لیے محبت کا لفظ انتخاب نہیں فرمایا. لفظ مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ. یہ دین اسلام ہم تک جو پہنچا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ مودت اہل بیت ہے. فرمایا کہ مودت کرو اہل بیت سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا اور آپ کا جسم ہے، اس میں روح ہے، روح کے ذریعے سے جسم حرکت کر رہا ہے. میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، آپ مجھ سے کلام کر رہے ہیں. اگر روح جسم سے نکال دی جائے تو جسم بیکار ہو جائے گا. مچھلی پانی کے اندر موجود جب تک ہے اس کی زندگی باقی ہے، چونکہ اس کا تعلق پانی کے ساتھ جو ہے محبت والا نہیں ہے، مودت والا ہے. جو ہی مچھلی کو پانی سے جدا کریں گے وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی. بے شک بالکل. اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب کی اولاد سے محبت نہیں، مودت چاہیے. بے شک بے شک. کہ جب تمہارے سینوں سے عشق حسین، عشق علی، عشق زہرا پاک، عشق حسن پاک نکل جائے گا تو تمہارا ایمان جسم کی طرح بیکار ہو جائے گا. بے شک فرمایا کہ جب تک ان کی محبت کی خوشبوئیں تمہارے اندر موجود ہیں، ان پر تم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، ان کے نام پر فدا ہونے کے لیے تیار ہو، تب تک تمہارا ایمان بھی سلامت ہے، تمہارے اعمال بھی سلامت ہیں. اور ڈاکٹر صاحب، میری نماز کی قیمت سجدہ نہیں ہے، میری نماز کی قیمت رکوع نہیں ہے، میری نماز کی قیمت تشہد نہیں ہے. میری نماز کی جو قیمت ہے مودت اہل بیت. بے شک بالکل. میں جو مال دیتا ہوں پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کی صورت میں، وہ اس مال کا کمال نہیں ہے، اس کی قیمت، اس کی پاکیزگی اور طہارت کی قیمت کیا ہے؟ مودت اہل بیت. بے شک بے شک بالکل. اگر میں کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہوں دین میں، چاہے وہ جہاد کر رہا ہوں، ایک مجاہد جہاد کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے، دشمن کے سامنے کھڑا ہے اور سینے کے اوپر گولیاں بھی کھا رہا ہے، مگر اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت موجود نہیں ہے، ان کا عشق موجود نہیں ہے، وہ گولیاں کھانا اس کا بیکار ہے. بے شک بیکار ہے. اس میں بی بی شہر بانو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میرا اپنا خیال خام ہو سکتا ہے، میں ہو سکتا ہے کہ ایسی بات کہوں جو کہ آپ متفق نہ ہوں، تو مجھے درست کر دیجیے گا. حکم ہے، احکام الہی ہے، قرآنی آیات ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مقام اہل بیت ہے کیا. سرکار کی کئی احادیث ہیں، سیرت پاک کے کتنے ہی واقعات ہیں، کتنے ہی اوراق ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میرے سرکار کو اپنے نواسوں سے کیسی محبت تھی. مگر اس محبت کو صرف یہ چیزیں پڑھ کے سن کے اپنے اندر شامل کرنا مشکل ہے. میری نظر میں یہ محبت ان کی عطا ہے جو کسی ایسے دل میں نعمت کی طرح اترتی ہے کہ اسے خود احساس نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، میری طبیعت میں کیا تبدیلی آ گئی ہے. وقت ایسا آ جاتا ہے کہ یہاں آپ آقا زادی کا نام لیں، وہاں آپ کا گلا رند جائے، آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا کوئی خاص نیت چاہیے، کوئی مشاہدہ چاہیے، کوئی مشق چاہیے، یا کچھ اور نسخہ ہے؟ ایک تو قبلہ نے جب مودت اور محبت کی بات کی تو ایک نقطہ صرف میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، گفتگو بہت شاندار تھی. مودت ہمیشہ حسنات سے ہوتی ہے، محبت کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے. تو اہل بیت کے لیے جو مودت کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ وہ سوائے حسنات کے کچھ نہیں. بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کریم کوئی رٹنے والی کتاب نہیں ہے، اور نہ کوئی ریچولز اور رسومات کی ادا کرنے کی، اور صرف ایک مقدس کتاب کے طور پر اگر ہم اسے دیکھیں تو ہم اس کے اسکوپ کو بہت چھوٹا کر دیں گے. اگر ہم اس کو فکری اور اخلاقی اقدار کے تعلق سے دیکھیں تو اس کا ایک ایسا انقلابی اعلان ہے جو ہر صدی اور قیامت تک کے لیے انسان پر محیط ہے. دیکھیے جب ہم کربلا کے ریفرنس سے یا تحریک امام حسین علیہ السلام کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو
میں سورہ حدید کی ان آیات کو فراموش نہیں کر سکتی جس میں کہا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. یہ سارے رسول، اب ہم چونکہ وقت مختصر ہے تو اس کا کنڈنس ترجمہ آپ کے سامنے کروں کہ سارے رسول جو کتابیں لائے، جو پیغام لائے، جو دلیل لائے اور جو سٹینڈرڈس لائے، ون پوائنٹ ایجنڈے پہ لیقوم الناس بالقسط، انسانوں میں عدالت اور انصاف کے نظام کو رائج کر. اور اگر نہ ہو وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا جو بہت شدید ہے انکار کرنے والوں کے لیے، وہ منافع للناس، اور ناس کا اس میں منافع چھپا ہوا ہے. ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب. ہم دیکھنا تو یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہو، ہم خدا کو دیکھ تو نہیں سکتے، اور پیغمبر بھی نظروں سے ہٹ جائے، تب ایسے میں خدا اور اس کے رسول کی مدد کون کرتا ہے؟ ان اللہ قوی عزیز. حالانکہ تمہارا خدا بہت طاقتور اور بہت حکمت والا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قسط اور عدل کے نظام کو اور قسط انسان کو انصاف پہنچانے کے لیے، ہیومن ڈگنیٹی اور وقار کو قائم رکھنے کے لیے سارے نبی ون پوائنٹ ایجنڈا پر ہیں، قسط اور عدل. اور قرآن مجید کا بیسک جو بنیادی اصول ہے وہ قسط اور عدل ہے. انسانی معاشرہ قسط اور عدل کے بغیر نہیں قائم رہ سکتا، اور جو معاشرے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہے. اور وہاں پر حکم ہے وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، آسمان سے لوہا نازل کیا، جو جہاں پر ظلم نظر آئے اس کا مقابلہ کرو، اس کے خلاف ڈٹ جاؤ. اور ڈٹنا، مقابلہ کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا. امام حسین علیہ السلام کے لیے جو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، وہ ایک نانا کی نواسے سے محبت نہیں ہے، بلکہ ایک فلسفی کی ایک سفر ہے، ایک اصول کا سفر ہے کہ جو اصول نبوت کا ہے اور اس اصول میں قسط اور عدل جو ہے وہ پرائم امپورٹنس رکھتا ہے. تو حسین اگر پیغمبر نے وہ قسط اور عدل، سارے نبی 1,24,000 نبی، اور آخر میں وہ ختم رسل، ون پوائنٹ ایجنڈا لیقوم الناس بالقسط، قسط اور عدل کا نظام. امام حسین علیہ السلام نے جب اس قسط اور عدل کے نظام کے لیے اس حد تک آپ آگے بڑھے کہ آپ کی جان، آپ کے بچوں کی جان، آپ کے خاندان کی جان، آپ کے دوستوں کی جان، پورا آل محمد خاندان کس بربادی کا شکار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد لیٹر پیریڈ پہ بھی کسی قسم کا ریسپائٹ تو نہیں ملی نا، لیکن کس ایک پوائنٹ پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے؟ جس طرح پیغمبر اگر ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوتے، امام حسین اسلام وہ ریفلیکشن ہے پیغمبر کی، اسی طرح ڈٹ کر کھڑے. پھر بات کا مقصد یہ ہوا کہ اگر آپ بھی حق کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، جتنا مرضی ظلم آپ پہ ہو، آپ اس کا مقابلہ کیجئے تاکہ آپ سنت حسینی پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے دکھائی دیں. آج ہماری قوم کے اندر میں آپ دونوں سے پوچھتا ہوں، کیا یہ حوصلہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں؟ کیا یہ حوصلہ ہے کہ ہم سچ بول سکیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عدل و انصاف کا نظام قائم ہے؟ آپ یقین کیجئے جتنا خوف میں نے ان کچھ سالوں میں اس معاشرے میں دیکھا ہے، اور جتنی تبلیغ بے حسی کی، بے زبانی کی، بے ضمیری کی دیکھی ہے، اس سے پہلے یہ تبلیغ نہیں دیکھی. میں غلط کہہ رہا ہوں مولانا؟ یہ فرمائیے آپ. نہیں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ہمیں بہادری اگر لینی ہے، غیرت لینی ہے، طاقت اور ہمت لینی ہے، تو اس کے لیے ایک شرط ہے. ہر ایک انسان میں، جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو میڈیکل کے اندر جانا پڑے گا، عالم بننے کے لیے مدارس کا رخ کرنا پڑے گا، ایسے مختلف ڈگریز کے لیے یہ غیرت کی، بہادری کی، بے باکی کی، شجاعت کی اگر سند لینی ہے، ڈگری لینی ہے، تو اس پہ پھر دل کے اندر حسین پاک کی محبت کو جگہ دینی بے پڑے. شک بے شک. جب تک معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت میں یکجا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ میں ہمت پیدا نہیں ہوگی، آپ میں جرأت پیدا نہیں ہوگی. آپ نے ابھی مثال دیکھی نا ایران کے اندر جو ہوا. جی ہاں بالکل. وہ قوم ڈٹ گئی، کھڑی ہو گئی، دشمن نے گھٹنے ٹیک دیے. کیوں؟ کہ انہوں نے حسینی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دی. سر ایک دفعہ پھر سے مجھے بھی یہاں اپنا حصہ ڈالنے دیجئے. اس عمر پہ آ کے 21ویں صدی میں نے اگر دیکھا ہے کسی کو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جرأت و شجاعت کا ایک نیا باب رقم کرتے ہوئے، تو اپنے ہمسایہ ملک ایران کو دیکھا ہے. میرا دل اٹھ کے سلام کرنے کو دل کرتا ہے. اور سر یہ مت بھولیے گا کہ یہ برکت بھی ان کے ہاں ان کی ایک شہزادی شہر بانو کے بطن سے پیدا ہونے والے امام زادے حضرت علی اوسط جناب زین العابدین جناب امام سجاد کی نسبت کی وجہ سے ہے. سر ایک نسبت
पूरी कौम को कहाँ ले जाती है। हमारे पास एक ही निस्बत है और वो है हुब्बे नबवी की, और यकीन कीजिए वो भी कुछ ऐसी कमज़ोर नहीं। बीबी शहरबानो, आपने अभी फरमाया और आखिर में बिल्कुल जवाब में आप फरमा रही थी कि सरकार का एक फरमान है कि मैं और मुझसे हुसैन है और मैं हुसैन से हूँ। मैं इस जुमले के बारे में हमेशा कहता हूँ, ये अरबी में कहा गया है, आप इसका तर्जुमा तो कर सकते हैं कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आप उन जज्बात एहसासात की तर्जुमानी नहीं कर सकते, उस वफूर और उस कैफियत और उस मस्ती का आलम नहीं बता सकते जिसके तहत इस अजीम तरीन नाना ने अपने अजीम तरीन निवासे के लिए कहा। अगर थोड़ी सी इसकी तशरीह हो जाए, सिर्फ ये जुमला और इसका तर्जुमा जो है वो दिल को ठंडा नहीं करता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी नज़र में शहादत इमाम अली मकाम सीरत पाक का वो बाब है जो कि रकम सरकार के पर्दा कर जाने के बाद मुकम्मल हुआ। अगर थोड़ा सा बताइए कि किस तरह इमाम अपने नबी से हैं और नबी से ही उनका ताल्लुक है। देखिए, हर नबी एक शहादत, एक मेराज है किसी भी ज़िंदगी की। अच्छा, शहादत को हम सिर्फ़ ज़िंदगी का ख़त्म होना समझते हैं, लेकिन एक्चुअली कुरान ने इसको गवाही के तौर पर इस्तेमाल किया, एक गवाही दी। अच्छा, अब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की गवाहियाँ 2 हिस्सों में बँटी, एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सूरत में और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सूरत में। और ये जो गवाही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े आशूर, उसके लिए पैगम्बर को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था। और जनाब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे से थे और आपके सीने पर खेल रहे थे और जनाब उम्मे सलमा दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी, तो उन्होंने पैगम्बर के रोने की आवाज़ सुनी। और ये सारी बड़ी ऑथेंटिक प्राइमरी रिसोर्सेज में ये पैगम्बर की हदीस मौजूद है। तो उन्होंने पैगम्बर की रोने की, बिलक कर रोने की आवाज़ पर दरवाज़ा खोला और अंदर गई तो कहा, खुदा आपको गम की शक्ल न दिखाए, पैगम्बर आप इस तरह रो रहे हैं। तो कहा, आज वो फरिश्ता मेरे पास आया जो इससे पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा था, और उसने मुझे ये खाक ला कर दी और कहा, ये बच्चा जो तुम्हारे सीने पर खेल रहा है, इसे तुम्हारी उम्मत करबला के दश्त में कत्ल करेगी, और ये उस ज़मीन की मिट्टी है और मैं तुम्हें अमानतन देता हूँ, तुम उस वक्त तक ज़िंदा रहोगी जब हुसैन कत्ल हो जाएंगे तो ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी। यानी पैगम्बर की ज़िंदगी में इमाम हुसैन इस्लाम इतने छोटे हैं कि वो सीने पर खेल रहे हैं। उसके बाद जब आशूर का वाक़या हुआ तो जनाब उम्मे सलमा ने दोपहर के वक्त पे, मदीने में गर्मी का मौसम था, आप आराम फरमा रही थी, तो आपने उस दोपहर की नींद में पैगम्बर को इस आलम में देखा कि सर के बाल बिखरे हुए हैं, खाक पड़ी हुई है, जिस्म पर लिबास खून आलूद है, हाथ में कुछ ऐसा शीशा जैसा है जिसके अंदर खून भरा हुआ है और पैगम्बर ज़ारो ख़तार रो रहे हैं। यही ख्वाब इब्ने अब्बास ने मक्के में देखा, बयानी उसी वक्त। जनाब उम्मे सलमा ने पैगम्बर से पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या हालम है? तो कहा कि मेरा बच्चा करबला के दश्त में कत्ल कर दिया गया। तो जनाब उम्मे सलमा नींद से बेदार हुई और दौड़ कर उस शीशे की तरफ गई जिसमें आपने खाके करबला रखी थी, और आपने देखा कि वो खून हो चुकी थी। तो पैगम्बर ने इस वाक़े को पहले से नैरेट कर दिया था। और फिर जो मकालमे हैं इमाम हुसैन इस्लाम के, क्योंकि आपके प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, जो जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर के साथ मुकालमा हुआ है, जो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के साथ मुकालमा है मक्के के अंदर, उन्होंने कहा कि हमें पैगम्बर की हदीस याद है कि आप न जाएं इराक, आप कत्ल कर दिए जाएंगे। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें पता है और पैगम्बर ने जब कहा है तो क्या पैगम्बर ने गलत कहा है? तो मक्तल तो मेरे सामने है, तुम्हें चाहिए कि मेरा साथ दो, मेरे साथ चलो। तो बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो काम अंजाम दिया जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम का काम था, कार नबूवत था। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं हमेशा से ये समझता हूं कि मंशूर इलाहिया में जी हाँ, जो मंसूबा परवरदिगार है उसमें शहादत इमाम भी लिखी है, वाक़या करबला भी लिखा हुआ है, और ये होके रहना था। और जाहिर है कि फरिश्ते ने आके सरकार के सीने पे एक वही की शक्ल में अल्लाह की दी हुई जी, उसकी डिटर्मिन की हुई चीज़ है वो बताई आपको। और फिर सिर्फ सरकार दो आलम की वजह से नहीं है, ये खुद इमाम के वालिद बुजुर्गवार हैदर करार जनाब अली मुर्तज़ा, उन्होंने भी जब जंग सिफीन से वापसी पे ये मैदान करबो बला देखा तो कहने लगे कि यहाँ क़याम होंगे, यहाँ कजावे उतरेंगे, यहाँ कत्ताल होगा। और जिस वक्त जनाब अमीरुल मोमिनीन उतरे घोड़े से, आपने मिट्टी उठाई और सूंघ कर देखी तो फेंक दी। उसके बाद आपने इमाम हुसैन इस्लाम के कंधे पर 3 मरतबा हाथ मार कर कहा, ए अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन, साबित कदम रहना। बेशक बेशक। तो ये दर हकीकत पैगम्बर अलैहिस्सलाम और जनाब अली मुर्तज़ा उस खानवादे की साबित कदमी है
جس کا معراج ہے کربلا. ثابت قدمی تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ جی ہاں. ہے. میرا تو دل یہ کرتا ہے کہ صبر و رضا کے ماتھے کا جھومر جو ہے وہ امام کی ذات اور ان کی قربانی ہے. صبر و رضا اگر دمکتی رہے گی تو صرف اس قربانی کی وجہ سے. جی مولانا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو حدیث مبارکہ ہے حسین منی انا من الحسین، اتنی خوبصورت یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کا جو صحیح اظہار ہے وہ دشت کربلا سے ملتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے. کب سے کب تک؟ حسین سینہ مصطفیٰ پہ کھیلا ہے تو حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین پشت محبوب پر بیٹھے ہیں سجدے کی حالت میں تو حسین مصطفیٰ سے ہیں. مدینہ طیبہ میں نانا کے کاندھوں پر سوار ہو کر مدینہ کی گلیوں کی سیر کی ہے تو حسین مصطفیٰ سے ہیں. حسین مدینہ طیبہ کے اندر سیر فرما رہے ہیں تو حسین مصطفیٰ سے ہیں. حسین مکہ المکرمہ میں پہنچے ہیں تو حسین مصطفیٰ سے ہیں. 25 سال مسلسل حج کیے حسین پاک نے تو حسین مصطفیٰ سے ہیں. آپ نے شادیاں کی، آپ کی اولادیں ہوئی، حسین مصطفیٰ سے تھے. لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 63 برس تک جس دین کو پانی دیا، محبت کا، محنت کا، پسینے کا، اور دین کو پروان چڑھایا. ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی گئیں، سفر ہجرت بھی ہوا، وطن بھی چھوڑا گیا، سب کچھ ہوا. حسین پاک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اپنے بابا کے معاملات بھی دیکھ رہے تھے، اپنی اماں جان کی تلاوت قرآن کو بھی دیکھ رہے تھے، چکی فاطمہ کا چلنا بھی دیکھ رہے تھے، جبریل کا دروازے پہ آ کے سوالی بن کر کھڑے رہنا بھی دیکھ رہے تھے، اپنے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے حق میں دعا کرنا بھی دیکھ رہے تھے. آپ نے یہ تمام معاملات دیکھے. آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے. جب کربلا کا میدان آتا ہے، کربلا کا میدان آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان، اس کی تصدیق ہوتی ہے تاکہ معاشرے کو پتہ چلے حسین کیسے مصطفیٰ سے ہیں، کیسے مصطفیٰ سے ہیں. جیسے میری بہن نے کہا، ایک پیغمبر کی جرت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ باطل کے سامنے ڈٹ جاتا ہے. قتال سے وہ گھبراتے نہیں ہیں، جہاد سے وہ گھبراتے نہیں ہیں. اولاد قربان ہو جائے، قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے. خاندان قربان ہو جائے، اس سے دریغ نہیں کرتے. اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کی سر بلندی کے لیے، اس کے ذکر کی سر بلندی کے لیے. تو امام پاک جب دشت کربلا میں آتے ہیں تو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا بڑا خوبصورت باب مکمل فرمایا ہے. ایک ایسی کتاب لکھی گئی سیرت مصطفیٰ کی، ایک ایسی داستان رقم ہوئی سیرت مصطفیٰ کی جو انسان کے وصال سے پہلے لکھی جاتی ہے، لیکن یہ وصال مصطفیٰ کے بعد 50 سال کے بعد لکھی گئی. کربلا تک حسین تھے مصطفیٰ سے، اور کربلا کے بعد آپ نے جب اپنے بیٹوں کو شہید کروایا، بھانجوں کو، بھتیجوں کو شہید کروایا، اپنی بھی گردن اللہ کے حضور میں پیش کر دی. تو قیامت تک، دشت کربلا سے لے کر قیامت تک اب حسین سے مصطفیٰ ہیں. بے شک، بالکل حسین سے مصطفیٰ ہیں، حسین سے مصطفیٰ ہیں. قیامت تک صدیاں گزرتی رہیں گی، زمانے بدلتے رہیں گے، بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہیں گی، سنگتیں بدلتی رہیں گی. لیکن ڈاکٹر صاحب، مدینہ طیبہ کی دھرتی سے لے کر کربلا تک حسین مصطفیٰ سے تھے. کربلا کے دور سے لے کر، کربلا کے میدان سے لے کر قیامت کے میدان تک مصطفیٰ حسین سے. بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اب اس ذات عالی مقام کی کنٹینویشن کیا ہے، بقا کیا ہے. ان کے پیغام اور ان کے دین کو اگر کسی نے باقی رکھنا ہے تو سر وہ کس کی اتنی بڑی قربانی نے باقی رکھنا ہے. یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں، یہ آپ کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ بشارتیں بھی پہلے آ چکی ہیں. آپ لوگ ذکر کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ابھی حضور کی بہت پیار کرنے والی چچی تھیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ بی بی ام الفضل. خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ ابھی حضرت امام حسین پیدا نہیں ہوئے، خواب میں دیکھتی ہیں کہ سرکار دو عالم کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے ان کی گود میں آ گیا، جس کو انہوں نے فوراً سمیٹ لیا. جھجکتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اپنے بھتیجے کے پاس گئیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کیا شک ہے، ایک اولاد ہوگی میری فاطمہ کے ہاں جو میرے ہی جسم کا حصہ، میری ہی جان کا ٹکڑا ہوگا، اسے ایسے ہی محبت سے سمیٹ کر رکھنا. یہ سب باتیں اگر ہم ایک دفعہ یہ سمجھ جائیں تو میرے خیال میں بہت سے مبالغے، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ذہن میں اٹھتی ہیں. میں ایک بات پہ یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حسین مجھ سے ہیں.
تو حسین کی ناراضگی، حسین کی دل آزاری، حسین کا دکھ، حسین کی تکلیف، ان کی بے چینی، ان کو کوئی کہی ہوئی بری بات دراصل سیدھی سیدھی طرح نبی کی اللہ ذات اکبر، اور اللہ نبی کی اکبر. ذات پہ جس نے کچھ کہہ دیا، تو جن کا وہ محبوب ہے، اس کے بعد جو اس کا جلال و قہر ہے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. بالکل بے شک. بی بی جی، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اور ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری بہن بھی موجود ہیں، حنا نصر اللہ، وہ بھی یقیناً ایک منظوم مترنم طریقے سے ہمیں بتائیں گی کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں وہ دراصل پنج تن کے غلام ہیں. بے شک. اس سے بڑا کوئی عہدہ، اس سے بڑا کوئی فخر ہے نہیں. بے شک. قرآن کی گواہی کے بارے میں تاکہ پنجتن کا مقام سمجھ آ سکے، مختصراً اگر آیات مباہلہ ہوں، آیات تطہیر ہوں، آیات مودت ہوں، ان کی روشنی میں اگر صرف اہل بیت کے مقام کو سمجھنے میں مدد ملے ہمارے آج کے ناظرین کو. دیکھیے بڑی ریسنٹلی ایک غیر مسلم ولفرڈ میڈلنگ نے کتاب لکھی دا سکسیشن ٹو محمد. اچھا، اس کتاب میں مطلب اب دنیا میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ واقعہ کربلا کا، پھر اس کے ساتھ جو ریلیٹ کر رہے ہیں لوگ اپنے آپ کو، اور ان کی طاقت، ہمت، اسپرٹ، جان دینا، قربانی، اور جان دینے کو شکست نہ سمجھنا، یہ سارے وہ مفاہیم ہیں نا جو کربلا سے سیکھے. تو وہاں پر انہوں نے مقام اہل بیت، یعنی ایک تھیسس میں سوال رکھا کہ کیا پیغمبر کی زندگی میں اہل بیت محمد کا مقام باقی امت سے افضل تھا؟ تھیسس کا جواب آیا ہاں تھا. بے شک. اور اس میں جن آیات کا ریفرنس دیا گیا ان میں سب سے پہلے آیہ تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم تمہیں پاک کریں گے، نہیں، تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھا جیسا خدا چاہتا. پھر مباہلے کی وہ صورت جب آپ نے خدا کی وحدانیت کے اوپر کرسچینٹی سے مقابلہ کیا، ابنانا وابناکم نسانا ونساکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، بیٹوں کے مقام پر حسنین، نفس کے مقام پر جناب علی مرتضیٰ، اور نساء کے مقام پر جناب فاطمہ زہرا، اور پیغمبر علیہ السلام کی سربراہی میں جب یہ چھوٹا سا قافلہ پہنچا تو کرسچنز نے ان کے چہروں کو دیکھ کر کہا. یہاں میں ایک بات آپ کو روک کے صرف ناظرین کو یاد کروا دوں کہ یہاں پہ قرآن نے جو گواہی دی ہے امام حسین اور امام حسن کے بارے میں، حسنین کریمین کے، وہ فرزندوں کے، فرزندان رسول، بیٹوں کے، فرزندان ابنائے رسول کے بالکل کہا ہے، نواسۂ رسول نہیں بالکل کہا. نہیں. تو جو خدا سمجھتا ہے اسے آپ نہ سمجھیے تو خود سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے ساتھ خود سمجھ لے گا. بسم اللہ، آگے آپ فرما رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، اور اگر ہم ان کے مقابلے پر آ گئے اور وہ ٹرینٹی کے کانسیپٹ پر تھے، تثلیث، اور یہاں وحدانیت کا تصور ہے قرآن مجید میں، اور پیغمبر علیہ السلام اور 1,24,000 نبی، تو کہا کہ نہیں، ہم آپ کو پروٹیکشن منی جزیہ دینے کو تیار ہیں، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کی بددعا کا اہل ہی نہیں ہو سکتے. اہل نظر دراصل نجران کا وہ پادری تھا، جی ہاں، جس کی سب سے پہلے ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ کے روح کانپ اٹھی. اس نے پھر اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ ان سے مقابلہ کرو گے. پھر آپ دیکھیے کہ سورہ دہر ہے، جی ہاں، جس میں وہ 3 دن تک کھانا کھلانا، اور وہ اس کی طویل آیات ہیں، اور اس میں کہ جو اللہ سے کیا وہ وعدہ تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا نا. وہ سورہ دہر کی کمپلیٹ، جو کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس ساری آیات کو دہرانا. پھر مودت کی آیت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ پیغمبر اجر رسالت تمہیں کوئی کیا دے سکتا ہے اور کیا مانگا جائے گا، بس ان سے کہو کہ میرے اقربا سے مودت رکھیں. پھر اس پر حدیث ثقلین پیغمبر کی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب ہے اور میری اطرت ہے. تو یہ ایکچولی ابھی آپ نے کہا نا کہ بہت ہم نے ظلم دیکھا اور لوگوں کو کمزور پایا. دیکھیے عوام جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا حوصلہ تحمل کم ہوتا ہے. میں نے آپ سے جو ایلیٹس کی بات کی تھی نا، ایلیٹس کا حوصلہ ہوتا ہے جو آگے بڑھنے کے لیے. ہم نے ہمارے اس مملکت خدا داد میں بھی ظلم بہت، لیکن اس کے پیچھے بھی تو کوئی ہاتھ ہے نا. یہ وائٹ سپریمیسی کا جو ایک پروجیکٹ ہے، ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، یہ زائنزم ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. اب کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ یونیورسٹی آف نبراسکا سے سلیبس بن کے آتا تھا اور یہاں بٹتا تھا، اور ہم نے جہاد کی وہ تفصیل لوگوں کے سامنے بتائی جو قرآن میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور ہم نے کس طرح ایک دوسرے کے گلے کاٹے، اور پھر ایک ایسا ماحول بنا اس ملک میں کہ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا. تو یہ جس سازشی ہاتھ کو ہم کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے؟ ہماری کمزوری صرف یہ نہیں کہ ہم طاقت سے یا ڈٹ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ سازش کے ہاتھ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپتے.
यही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर जी, थोड़ा-सा आज इस मौज़ू की तरफ आते हैं। बातें सब बेइंतहा अहम हैं वाक़ई। बातें आज की बहस से, आज की गुफ्तगू से जो सबसे अहम बात सामने आई है कि आज भी हमें करबला हाँ को जी। उतनी ही अमीक नज़र से देखना और जाँचना है जितना 14 सदियाँ पहले करना था, और शायद आज इसकी रेलेवेंस पहले से कहीं ज़्यादा है। देखिए, ईरान तो पूरा एक मुल्क था, आपने तज़किरा किया, अल्लामा साहब ने किया। लेबनान तो एक छोटी-सी, इतना शहर के बराबर की एक जगह है, और उसके लोग जिस तरह डायरेक्ट इसराइल की एग्रेशन का शिकार हैं, आप ये देखिए, उसके बावजूद उनकी जो हौसले और हिम्मत है। फिर वो यमन के भूखे लोग, जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, जिनके पास कोई पहनने का लिबास भी मुनासिब नहीं है, वो किस तरह डटे हुए हैं सारी दुनिया के सामने, वो वाइट सुप्रीमेसी के सामने, ज़ायनिज़्म के सामने। ये सब क्या है? ये करबला के समरात हैं। हम कहेंगे करबला की मॉन्यूमेंट थी, नो, करबला इज अ मूवमेंट, और उसको साहिबाने दिल और साहिबाने नजर ने अपने अंदर उतार लिया। बेशक मौलाना, किस्सा ये है कि आजमाइश हमारी नज़र में एक आसाइश का पेश खैमा होती है। आजमाइश दरअसल मोमिन और मुनाफिक के अंदर तफरका करती है। आजमाइश जब आ जाए तो यकीन कीजिए लोग अपना ईमान बेच देते हैं, बिल्कुल। इस्तकलाल की राह छोड़ देते हैं, बिल्कुल तस्लीम और रज़ा का सबक भूल जाते हैं। आजमाइश को फेस करना आसान चीज़ आसान नहीं है। मौलाना, मैं शायद पहले इतना साहिब इल्म नहीं था आजमाइश के मामले में जितना अब हूँ वाकई। पर समझ ये आती है कि जब भी आजमाइश पड़ती है तो लगता ये है कि खुसूसी तवज्जो परवरदिगार की आप पे है। आजमाइश के अंदर एक ही मशक होती है कि मैं देखता हूँ इसकी मोहब्बत मेरे साथ कितनी पक्की है। आजमाइश के वक्त में वो आजमाता सिर्फ आपके साथ आपके परवरदिगार की मोहब्बत को है, और उसके लिए तमाम सबक जो हैं वो कहाँ से हम लेते हैं। मैं आपको सच बात बताऊं सर, मैं जिंदा की सोबतें सह चुका हूं। मैं जिंदा की सोबत को सिर्फ एक बीबी सकीना, शहजादी सकीना की सिसकी के आसरे पे सह गया कई माह, कि वो भी तो जिंदा में थी, और जिंदा शाम का हो या लाहौर का हो, बात एक ही होती है। आजमाइश जैसी उन पे पड़ी है, उनके दर के गदा के लिए वो आजमाइश मुनासिब समझी गई। इससे बड़ी आसाइश रहती दुनिया तक मेरे पास नहीं। और याद रखिएगा, यौम क़यामत मैंने कुछ नहीं ढूंढना, मुझे कोई सरोकार नहीं है कि मेरे अमाल को तोला जाएगा और क्या ज्यादा निकलेगा और छटाक क्या कम होगा। मैंने ढूंढते ढूंढते दरे जन्नत पे जाना है, बीबी का दामन थाम लेना, कहना बीबी मैंने भी वही मुश्किलात उठाई हैं, और उन्हीं इल्जामात के सिले में जो तेरी आल पे थी, मेरा अजर तूने देना है, मेरा हक तूने अदा करना है। सिर्फ इस महफिल को ख़त्म करते हुए मैं चाहूँगा कि हम शाम शब आशूर पे चले जाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सब जो बुकरतम वसीला। डॉक्टर साहब, बात यह है, अल्लाह की ज़ात हर किसी को नहीं आजमाती, ना हर किसी से इम्तिहान होता। बेशक जो क्लास में बैठा हो, हमेशा इम्तिहान भी उसी से होता है, और क्लास में बैठने वाले को पहले सबक पढ़ाया जाता है, सबक पढ़ाने के बाद फिर उसे इम्तिहान लिया जाता है, जो पढ़ाया था बताओ उसके मुतालिक अब कितना तुमने तैयारी कर रखी है। और आप जिस शहजादे की बात कर रहे हैं, इनको सबक सिर्फ सीना मुस्तफ़ा पर बिठाकर नहीं पढ़ाया गया, महबूब की गोद में लिटाकर नहीं पढ़ाया गया, महबूब के कांधों पर बिठाकर नहीं पढ़ाया गया, महबूब की तवील सजदों को करवाकर इनको सबक नहीं पढ़ाया गया। अगर थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं, कुरान के अंदर एक अल्लाह पाक का खिताब है अपनी मखलूक से। आलम अरवाह में इंसान को बनाने से पहले, आदम को बनाने से पहले, मेरे और आपके वजूद के बनने से पहले, रूहों की दुनिया में रब्बे कायनात ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? पहले अपना जलवा दिखाया, फिर रब्बे कायनात फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? जवाब क्या आया? बला व रब्बिना, हाँ तो ही हमारा रब है। फरमाया अच्छा, मेरे सिवा किसी की इबादत तो नहीं करोगे? या अल्लाह नहीं करेंगे। मेरी बंदगी करोगे? या अल्लाह करेंगे। फिर रब्बे कायनात ने उन्हीं रूहों को, कुछ रूहों को दुनिया का नज़ारा कराया।
وہ دنیا کے دل دادا ہو گئے، اور وہ روحیں جب انسانی شکل میں آئیں گی وہ اسی کیٹیگری میں۔ کچھ لوگ اللہ کا جلوہ دیکھ کر اللہ کی محبت میں فریفتہ ہو گئے، جب وہ دنیا میں جسم کی صورت میں پیدا ہوتے گئے تو وہ اللہ ہی کے محبت میں رہے، اللہ ہی کی چاہت اور الفت میں رہے، اللہ کے نام پر کٹنے مرنے کے لیے تیار رہے۔ پھر رب ذوالجلال نے ایک اور جلسہ کیا، اس کو میثاق النبیین کہتے ہیں، نبوت کا میثاق کہتے ہیں، انبیاء کے ارواحوں کو جمع فرمایا، انبیاء کے روحوں کے سامنے رب نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے نبیو مجھ سے پکا اور گہرا وعدہ کرو کہ جب تمہیں دنیا میں بھیجوں گا نبوت کا تاج پہنا کر، کسی کو رسالت کا پیغام تاج پہنا کے بھیجوں گا، تو جب دنیا میں چلے جاؤ اور ایسے عالم میں تمہاری نبوت کے رسالت کے ڈنکے بج رہے ہوں اور اسی کیفیت میں میرا ایک محبوب آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرا ایک محبوب آ جائے اور وہ تصدیق کرے گا تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہوگی، جو میرا پیغام ہوگا، تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن بہ، ایمان لاؤ گے اس کی ذات پر، اس کی مدد بھی کرتے رہو گے۔ سب نے اقرار کیا یا اللہ ہم کریں گے۔ رب نے فرمایا یہ جو اقرار تم نے کیا ہے نا، میں بھی تمہارے ساتھ اس اقرار میں شریک ہوں۔ پھر رب کائنات نے انہی انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کے سامنے، ان کے سامنے رب کائنات نے مختلف آزمائشیں، مختلف امتحانات رکھے، جس نے جس امتحان کو دیکھا اور قبول کرتے گئے اللہ وہی دیتا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسی جلسے کے سامنے، اسی مجمع کے سامنے ایک امتحان ایسا رکھا، ایک میدان دکھایا جس میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے باپ کے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور ذبح ہو رہے ہیں، بالکل نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، بوڑھے اپنے بڑھاپے کے عالم میں تیر اور نیزے اور تلوار سے زخم کھا رہے ہیں، اور دیکھا کہ جو وفاؤں کی اونچے مقام پر موجود ہیں وہ اپنے بازو بھی کٹوا رہے ہیں اور پھر بھی لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ یہ ہولناک منظر جب دکھایا، فرمایا اس امتحان کو کون قبول کرے گا؟ تو حسین پاک کی روح آگے ہوئی، عرض کی مالک میں اسے قبول کروں گا۔ تو یہ جو سبق ہے شب عاشور کا ہے، میدان کربلا کا ہے، یہ سبق دنیا میں آنے کے بعد نہیں عطا ہوا، یہ کلاس آپ کو دنیا میں آنے کے بعد نہیں ملی ہے، یہ کلاس تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں آپ کو عطا فرما دی۔ بے شک یہ درجات، یہ مناصب، یہ عزتیں، یہ رفعتیں رب کائنات نے پہلے عطا فرما دی۔ ظاہر ہے کہ اس عطا کے بعد کیسے ممکن تھا کہ جب واقعہ کربلا کی آزمائش گاہ میں امام علی مقام اپنے پورے خاندان کے ساتھ تشریف فرما تھے، اللہ اکبر۔ پھر ان کے پایا استقلال میں ذرا سی بھی لغزش آتی، دراصل ابھی تو وہ مقام تھا، یہی وہ شام تھی، اسی شام کی وہ سحر تھی جو 10 محرم الحرام کو ہونی تھی، جس میں آسمان نے بھی اپنا کلیجہ تھام لینا تھا اور زمین نے کانپنا تھا کہ میرے سینے پہ آج کون سا وعدہ پورا کیا جا رہا ہے۔ پروردگار خود دیکھے گا کہ اس نے ایسے بندے پیدا کیے، اپنے محبوب کی آل میں سے ایسی روحیں پیدا کی کہ جنہوں نے آج قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان جو لکیر کھینچی ہے وہ اپنے خون سے کھینچتی ہے، اور ایسی لکیر جو کبھی مٹ ہی نہیں سکتی، اس پہ صدیوں تک آپ پانی پھیر دیجئے، یہ خون ہی ایسا ہے، قربانی ہی ایسی ہے۔ میں اس محفل اور اس نشست کے اختتام پہ اپنی بہن حنا نصر اللہ کو درخواست کروں گا کہ امام کی شان میں چند شعر پڑھ کے ہمیں بھی شامل کریں اور خود بھی اس نیکی کا اجر حاصل کریں۔ ہم بے انتہا خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ میری ایک بہت ہی عزیز بہن یہاں موجود ہیں، جن کو یہ سعادت بار بار ملتی ہے، ہفتے میں کئی بار، سال میں کئی بار، کہ وہ سرکار کا، اہل بیت کا اور ان بزرگ ہستیوں کا ذکر کریں کہ جن کے ذکر کے ساتھ ہی ہمارے دل کی کلی کھلتی ہے نا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مذہب کے تفرقے ہو گئے، ہم نے خلیفہ بھی الگ الگ چن لیے، نعوذ باللہ،
ہم نے اپنی ہستیاں بھی جو بزرگ اور مقدس ہستیاں ان کو بھی علیحدہ علیحدہ اپنی پسند کے مطابق اپنی محبتوں کو جدا کر لیا، عقیدتوں کو جدا کر لیا، اپنی دینی محافل و مجالس کے بھی مزاج بدل لیے، موضوعات بدل لیے۔ آپ کتنے ہی میلاد پڑھتی ہیں، کیا آپ بحیثیت ایک نعت خواں یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی میلاد مکمل نہیں ہے تا وقتے کے آقا زادی کا ذکر نہ ہو، ان کے شہزادوں کا ذکر نہ ہو اور مولا علی کا ذکر نہ ہو؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ یہ تو ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کی اور آپ کے بتائے ہوئے تعلیمات کی بنیاد ہے۔ بے شک۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کی بدولت ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ میں تو پنج تن کی غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، رسول سے ہے، حسن سے ہے، حسین سے ہے، بی بی فاطمہ سے ہے، حضرت علی سے ہے، وہ تمام پاک رشتے جب ہم میلاد میں ایسی کسی بھی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو یہ تو بنیاد ہوتی ہے ان کے وسیلے سے، اور ان کے ذریعے سے ہی تو رب تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، اور وہ محافل بھی قبولیت کا درجہ اختیار کرتی ہیں۔ تو یہ تو رب تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وسیلے دیے ہیں کہ جن کی بدولت ہم دین سے جڑے ہیں اور اپنی دعائیں اور التجائیں اپنے رب سے کرتے ہیں۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بات حنا نے کہی ہے اس پہ ذرا غور کیجئے۔ جب تک ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے جو میرے سرکار کے لاڈلے ہیں، ان سے ہیں، تب تک آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشنودی نبوی آپ کو حاصل ہوگی، اور بے شک، کیسے سمجھتے ہیں بے کہ شک۔ خدا آپ پہ راضی ہوگا؟ یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکے؟ میں صرف آپ میں سے ان اصحاب کی تصحیح یہاں کروانا چاہتا ہوں کہ تب تک محبت آپ کے پروردگار کی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ ان سے محبت نہ کریں جن سے آپ کے پروردگار کا نبی محبت کرتا ہے۔ یہ سلسلہ کہیں پہ بھی کڑی رہ گئی تو ادھورا رہ جائے گا۔ میں یہیں پہ ہنا سے درخواست کروں گا کہ اسی جذبے کو تازہ کرنے کے لیے اور ہماری جو محبت اور مودت اور عشق ہے اہل بیت سے، پنج تن سے، ان کا اعادہ ایک دفعہ پھر کریں اپنے خوبصورت کلام سے۔ بسم اللہ۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے فیض بطول کا میرے منہ سے آئے، مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنج تن کی غلام ہوں، میں غلام بنتے غلام ہوں، میں تو پنج تن کی غلام ہوں، اور مجھے عشق سرو سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنج تن کی غلام ہوں۔ بہت خوب۔ اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہی کربلا، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں
باب صلی علی کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کی غلام ہوں اور میں قمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کی ہی بس ایک گدا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ وہ سوار دوش رسول ہے وہ نبی کے باغ کے پھول ہیں میں تو پنجتن کی غلام ہوں میں غلام بنتے غلام ہوں میں تو پنجتن کی غلام ہوں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اور اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے میں غلام بنتے غلام ہوں میں تو پنجتن کی غلام ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس موقع پہ جہاں حنا نے اپنے سرکار پہ، ہمارے نبی پہ، ہمارے سردار پہ، ہمارے آقا اور ان کی آل پہ درود و سلام بھیج کے اپنے اس کلام کا اختتام کیا ہے، کیا ہی بھلا ہو. دل کی کیفیت یقیناً آپ کی بھی اور بدل گئی ہوگی. کم از کم ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ محبت جو ہماری زندگی کا آسرا ہے اس کے اندر ایک نئی تجدید پائی جاتی ہے. تو کیوں نہ اسے وقت دعا میں منتقل کر لیا جائے. پروردگار اپنے حبیب کے صدقے، آقا زادی کے صدقے، آقا زادی کے سرتاج کے صدقے، آقا تاجزادی کے شہزادوں کے شہزادیوں کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرما. روز قیامت ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ کر. ہماری متاع و مال صرف ان کی محبت اور نسبت ہو اور یہی ہمارے لیے کافی ہو، ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے. آمین ثم آمین.